الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ 8واں پارہ ہے، سورہ انعام کا 19واں رکوع ہے جو تلاوت کیا گیا۔ سورہ انعام قرآن مجید کی 6ٹی سورت ہے، سورت نمبر 6، اور اس سورت کا رکوع نمبر 19 ہے جو تلاوت کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت صراط مستقیم کی کچھ تفصیل دی ہے۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ ہے نا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا نماز میں، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے کی رہنمائی کر، سیدھے راستے پہ قائم رکھ، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، کچھ اصولی طور پہ اس میں اللہ نے بتائی ہے۔ سب سے پہلے جو آیت شروع ہو رہی ہے نا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہو کہ آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو بلائیے اور ان کو یہ بات سمجھائیے کہ آؤ میں تمہیں اللہ کی کتاب سے وہ باتیں پڑھ کے تم نے سناؤں جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی ہے نا۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، قل کے معنی آپ کہہ دیجئے تعالو کہ آؤ تم، کس بات کی طرف آؤ کہ میں اتلو ما حرم، اتلو کے معنی تلاوت، یعنی میں تلاوت کر کے قرآن کی تمہیں سمجھاؤں، اتلو ما حرم ربکم کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، پھر میں پڑھ رہا ہوں اسے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے کتاب کو پڑھتے رہیے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ اور یہاں کیا فرمایا کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے، وہ کیا باتیں ہیں جو تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی جا رہی اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلا حکم اللہ کا یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ اسلام کے بنیادی تعلیمات ہیں۔
پورے مذاہب سے جو چیز اسلام کو الگ کرنے والی ہے، جدا کرنے والی ہے، وہ یہی ہے عقیدہ توحید۔ اسلام کو چھوڑ کے جتنے بھی دین ہیں زمین کے اوپر وہ سب مشرکانہ ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو لوگ شریک کرتے ہیں، شخصیتوں کی عبادت ہوتی ہے وہاں پہ، سمجھے آپ؟ نیک مقدس جو شخصیتیں گزر گئی ہیں نا، ان کی پوجا پاٹ، ان کی عبادتیں فلاں فلاں ہوتی ہے، لیکن اسلام وہ واحد اللہ کا دین ہے جو اس بنیاد کے پر کھڑا ہوا ہے کہ اس کائنات کا الہ اور معبود صرف ایک تنہا ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں، کسی اعتبار سے نہیں، کسی حیثیت سے نہیں۔ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں، ہر چیز میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، ایڈوائزر نہیں، اس کا کوئی حمایتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نقص و عیب سے، کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان کے معنی یہی ہے، ہم جو پڑھتے ہیں نا سجدے میں، رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، کیا معنی ہے؟ سبحان کے معنی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ کس بات سے پاک ہے؟ نعوذ باللہ، وہ ایسی کوئی بات نہیں اللہ کو کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے، وہ بات نہیں تھی نا۔ بات پاک سے مراد کیا ہے؟ یعنی مخلوق میں جو کمزوریاں ہیں وہ اللہ کی ذات میں نہیں۔ اللہ کی ذات میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، یہ ہوتی ہے پاک کے معنی۔ قرآن میں یہ بات آتی ہے نا، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ہر نقص و کمزوری سے بالکل پاک ہے جو مشرکین بیان کرتے ہیں۔ مشرکین کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو چلانے میں دوسروں کو شریک کر لیا ہے، اس کے بھی کچھ چہیتے، اس کے بھی کچھ پارٹنر ہے، ان سب کو لے کے وہ کام کر رہا ہے، وہ اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے اللہ۔ یہ عقیدہ مشرکین کا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو قرآن میں تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروایا ہے قرآن میں۔ وہ کیا ہے؟ میں جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو صرف حکم دے جاتا ہوں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ یہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کی وہ ذات ہے، وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اس کو حکم دے دیتا ہے کوئی چیز کا ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ اللہ ہے۔ اللہ کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے ہم کو۔ اللہ کو ہم سمجھے ہی نہیں میرے بھائی۔ آپ غور کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کیا ہے؟ ہم کو جادوگروں کے اوپر عقیدہ ہے، بھائی یہ پھونک کے فلاں کر دیتا جادوگر، یہ پھونک کے وہ کر دیا، یہ کر دیا، ہے نا اکثر لوگ۔ لیکن اللہ کی ذات پہ آپ کو عقیدہ یقین ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات فرمائی کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کیا ہے۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب۔ یہ دنیا اللہ بنایا نا، اللہ فرماتے دنیا میں بنایا ہوں، لیکن اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے انسان جو پلک مارتا ہے نا، اس سے بھی کم وقت میں پوری دنیا کو ڈھیر کر دیتا ہوں۔ اس سے بھی کم ٹائم میں، پلک مارنے میں کتنا ٹائم لگے گا نا، اس سے بھی کم وقت میں اس پوری دنیا کو میں جناب علی فنا کر دیتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ایسا کرنے پہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے ہم کو شرک سمجھ میں۔ اللہ کو جب تک نہیں سمجھیں گے، اور اللہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کو سمجھنے کے لیے اس کی کتاب پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کو میں اور آپ نہیں سمجھا سکتے، اللہ خود سمجھائے گا اپنے آپ کو میں کون ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے پاس سے کوئی آیا نہیں، اسی لیے اللہ کو سمجھنا ہے تو اللہ اپنی کتاب بھیجا کہ اللہ خود اپنے آپ کو سمجھائے گا۔ اللہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، یہ سب سمجھائے گا اللہ تعالیٰ قرآن کو۔
کسی اور کتاب میں اللہ کا تعارف نہیں ملے گا آپ کو. قرآن کو چھوڑ کے جتنے بھی چاہے وہ دینی کتابیں بھی ہمارے ہیں نا، اس میں اللہ کا تعارف نہیں ملے گا آپ کو. اللہ کا تعارف صرف قرآن میں ملے گا، اور اللہ کا تعارف اس کائنات میں ملے گا. کہاں ملے گا؟ اس یونیورسل میں ملے گا. اللہ اس کائنات کو بنایا ہے، ذرا غور کرو اس کائنات کے اوپر. ایک ایک پتا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے، اور کوئی ہے تو کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ ہے اصل چیز اللہ کو سمجھنے کی. اور قرآن مجید میں اگر آپ 4 حصے کر لیں گے نا قرآن کے، تو 3 حصے قرآن کے صرف اللہ کا تعارف ہے قرآن میں، باقی کے 1 حصے میں مسائل ہے، احکامات ہے. 3 حصے پورے کے پورے وہ کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے اس میں. اور 1 حصہ، چوتھا حصہ جو ہے نا وہ ہے احکامات. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کا تعارف نہیں ہوا ہم کو. اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرمایا، کیا فرمایا؟ کیا چیز تمہارے اوپر حرام ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. بہ شیئا، یہاں بت پرستی کو شرک، صرف بت پرستی کو نہیں بول رہے اللہ کوئی بت کے پاس گئے اب نہیں. معمولی رتی برابر بھی کوئی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کے اوپر کسی کا عقیدہ ہے تو پھر وہ شرک ہے. یہ نہیں کہ آدمی مندر جا رہا بت پرستی کر رہا بھائی، وہ شرک، وہ تو کھلا ہوا چیز ہے بھائی. لیکن یہاں کا الفاظ استعمال ہو رہے شیئا، شے ایک معمولی چیز بھی. اگر میں گلے میں دھاگا ڈالا اور کہ عقیدہ میرا کہ گلے میں دھاگا رہنے سے میری حفاظت ہو رہی، شرک. بت کی ضرورت نہیں ہوگی، عقیدہ میرا دھاگے پہ آ گیا. عقیدہ میرے کو گلے میں کوئی تعویذ ہے کو پڑھ کے دے، سمجھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں خیریت سے ہوں، اس کی وجہ سے میں بیمار نہیں پڑ رہا ہوں. شرک عقیدہ آ گیا وہاں پہ. شیئا سورہ نساء میں اللہ فرماتا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اور اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک مت کرو. یہ شرک ہے. اور اللہ اس عمل سے غضبناک ہوتے ہیں. اللہ غفور رحیم ہے، گناہوں کی معاف کرنے کی اللہ نے بشارت دی ہے قرآن میں توبہ کرنے والوں کے لیے. ہاں، لیکن اسی رب نے قرآن میں یہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ غفور رحیم ہونے کے باوجود اگر تم نے شرک کیا ہے اور اسی حالت میں مرے ہیں تو معافی نہیں ہے، جہنم ٹکا ہے سیدھا. شرک. اور ایک حکم آیا قرآن میں، وہ کیا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کر کے بغیر توبہ کے مرے گا اس کے اوپر ہم نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلیئر ہے قرآن میں. اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہوگی اللہ کے دربار میں، اگر شکر غفور رحیم ہے کوئی رعایت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. جو اس حال میں مرا شرک کرتے بغیر توبہ کے سیدھا جہنم میں جائے گا. ہاں، ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. اور ایسی حالت میں مرا ایمان کی حالت میں شرک نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا. ہاں، یہ شرک، اس کو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں. اس کو کتنے ایسے رسومات ہمارے پاس ہیں مسلمانوں کے پاس شرکیہ ہے. اتنے مسلمانوں کو ٹٹولو اب آپ کو گلے میں لٹکا ہوا ہے، ہاتھ میں باندھا ہوا ہے، کوئی پیر پہ، کوئی کمر پہ، فلاں فلاں کیا 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 ہونے والا ہے بولو آپ. ارے اللہ آپ کو ماں کی پیٹ سے صحیح اور سالم پیدا کرا آپ کو. ہاں، اور اللہ آپ کے اوپر اتنا مہربان ہے
کیا پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا انتظام کر دیا آپ کے لیے, اور آپ کی غذا کا انتظام ماں کی چھاتیوں میں کر دیا اللہ. ایک دن 2 دن کا رزق نہیں دیا, وہ بھی 2 سال تک دیا, بے فکر رہو. کیا کھا رہی ماں, موٹا تازہ باسی واسی ان سب کا نچوڑ دودھ بنا دیا. کیا کھا رہی, کچھ بھی کھا رہی, اترا ہوا کھا لے رہی, باسی کھا لے رہے, کھا لے رہے, لیکن آ رہا کیا آپ کو دودھ, بچے کے لیے, بچے کے لیے دودھ. یہ ہے رب تمہارا. پھر کیا بات ہے کہ تم اس کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف بھاگ رہے جا کے, جو عقیدے تمہارے, ہاں, ان کی نظر, ان کی نیاد, ان سے مرادیں ماننا, ان سے مانگنا, یہ سب کیا ہے بھائی, یہ کچھ ہی نہیں ہے. فرمانا آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو, کن باتوں کو حرام کیا ہے. دیکھیں رسول اللہ بھی کیا بول رہے ہیں, اللہ کی طرف سے بول رہے نا, میں اپنی طرف, یعنی رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے, میں تم کو قرآن پڑھ کے سنا تو آؤ بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بات ہے یہ, میں اپنی طرف سے بھی نہیں بول رہا ہوں رسول, آؤ میں تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتا ہوں اللہ نے کیا چیزوں کو حرام کیا ہے. آؤ تم میرے پاس. اس سے یہ بات معلوم ہے کہ یہ دین اللہ کا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دین اللہ کا ہے, اور اللہ نے اپنے دین کو پہنچانے کے لیے رسولوں کا انتخاب کیا ہے. دین اللہ کا ہے. کوئی بات بھی نبی نہیں بول سکتے اپنی طرف سے. اتنی بڑی اہمیت ہے بات اللہ کی, قرآن کی بات ہے. شرک بتا, سب سے پہلی چیز کو فرما, اللہ تشرکوا بہ شیئا, رمق برابر, رتی برابر بھی شرک نہیں ہونا. بنیاد یہ چیز مضبوط ہونا ہے پہلے, آپ کی عقیدہ مضبوط ہونا ہے, ایمان مضبوط ہونا, ایمان میں شرک کی گندگی نہیں ہونا, شرک کے جراثیم نہیں ہونا, شرک کا وائرس نہیں ہونا. ہمیشہ اپنے ایمان کو ان گندگیوں سے پاک رکھنا. عملی کمزوری ہے آپ کی, اللہ معاف کر رہے گی, عمل میں آپ کمزور ہیں, معاف ہو جائیں, لیکن اگر ایمان میں کمزور ہے, عقیدے میں کمزور ہے, اللہ کی توحید کے معاملے میں اگر گڑبڑ کر رہے ہیں آپ, ملاوٹ کر رہے ہیں, تو یہ گناہ اللہ والا میں نہیں معاف کرتا جب تک توبہ کر کے چھوڑ نہ لو آپ اس گناہ کو. باقی سب معاف کروں گا میں, نمازیں چھوڑ دے معاف کروں گا میں, روزے چھوڑ دے معاف کروں گا میں, لیکن یہ چیز معاف نہیں ہو سکتی. ڈکلیئر کر دیا اللہ قرآن مجید میں اس کو. اب اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. اس کی یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے توحید کا, یہاں پہ کوئی رعایت نہیں دے اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی, اس گناہ کے معاملے میں. اتنی بڑی اہمیت ہے اس بات کی. اور اسی چیز کو آج ہمارے پاس ہلکے میں لے لیے لوگ. کیا کیا کی ایمان کے خلاف, کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. ایمان خالص, توحید خالص. پڑھ لو قرآن, بار بار اللہ بتا رہے, مثالیں دے دے کے بتا رہے اللہ تعالیٰ. تم اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہو جا کے نظر نہیں آؤ, ان کی حیثیت کیا ہے فرما رہے. دیکھو اس دنیا سے چلے گئے وہ لوگ, دیکھو ماں کی پیٹ سے آئے تھے انہوں, اور اب زمین کی پیٹ خبر میں چلے گئے. ختم. تم نے خود ملایا, تم نے خود غسل دیا, تم نے خود کفن باندھا, تم کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے, گڑھا کھودے, اس کے اندر دفن کر دیے. پھر تمہارا یہ عقیدہ کیسا ہو گیا کہ وہ ہماری مدد کریں گے. یہ سنتے ہیں, یہ بولتے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں, یہ سارے عقیدے کے پورے مشرکانہ ہیں ہمارے. ہاں, اس معاملے کے اندر دوسری بات اور ہے کہ ہمارے پاس چھوچا کا مسئلہ ہے. یہ بھی شرک, چھوچا کا مسئلہ ہے. انہیں پڑھ دیا تو کچھ ہو گیا, آپ کو فائدہ ہو گیا. آپ اور حضرت پڑھ کے پھونک رہے کچھ ہو گیا. نہیں, یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں ہر چیز اسباب سے ہوگی. پھونکنے سے کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ عقیدے بھی ہمارے پاس, کچھ نہیں ہوتا پھونکنے سے.
دنیا جو نظام سے اللہ چلا رہا ہے نا، اسباب ہے یہاں پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بنا کے انسان کی زندگی کے بقا کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہو سکتے ان سب کو اللہ تعالیٰ رکھ دیا زمین میں. یہاں پہ انسان کا لائف سپورٹ جو سسٹم ہے نا، اب آپ ذرا غور کیجیے، آپ انسان کو زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ 3 چیزیں ہیں نا. نمبر 1 پہ آتی ہے آپ کی ہوا، آکسیجن. 2 پہ آئیں گے آپ کی پانی. اس کے بعد غذا تیسرے نمبر پہ آئے. اب بتا دو، جو چیز جتنی ضرورت ہے انسان کی زندگی کے بقا کے لیے، اس کو اللہ نے اتنا ہی عام کر دیا بغیر کسی قیمت کی. ہے آپ کمرے میں پورے دروازے پورے کھڑکیاں بند کر کے اوڑھ کے بھی سو رہے تو وہاں بھی اللہ آپ کی زندگی کی بقا کے لیے آکسیجن پہنچا رہا نہیں. اب دیکھیں لاک ڈاؤن میں کیا ہوا، کس بات کی قلت ہوئی؟ آکسیجن. کتنے میں بیچے بیٹے؟ ہاں تھا کتنے کا؟ ایک سلنڈر بکا 50,000. وہ بھی نہیں ملا. آج بھی آپ پڑے ہوئے وینٹیلیٹر کے اوپر کیا چڑھ رہا ہو؟ آکسیجن. کتنا چارج کر رہا ڈاکٹر؟ نکلتے وقت آپ کے آکسیجن کا اتنا بل ہوا بول رہا. اور یہاں 50-60 سال سے آکسیجن لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بل کاٹے نہیں آپ کو آج تک. پھوگٹ میں ہر جگہ آرام سے چلتے پھرتے، ہر جگہ سوتے ہوئے آپ آکسیجن. یہ لائف سپورٹ سسٹم جو اللہ بنا کے رکھا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ جو چیز رکھی ہے وہ پانی ہے. آپ دیکھیے ٹھیک ہے، آکسیجن تو تھوڑا اس کی ٹائم بھی ہے اس کے لیے، اور اس کو تھوڑا محنت بھی کرنا پڑتا آپ کو. اس سے زیادہ پھر مسئلہ غذا کا، اناج کا ہے. یہ 3 چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے نا انسان کے لیے. تو یہ چیز آپ بتائیے، جب آکسیجن آیا، لاک ڈاؤن آیا، یہ ہو رہا، فلاں ہو رہا، یہ وہ فلاں فلاں، پوری دنیا کے اندر قیامت سے پہلے قیامت آ گئی. سمجھ میں آ رہا؟ پورے شہراں خالی، پورے روڈاں خالی، جنگل کے جنگلی جانور روڈوں شہر میں آ گئے، اور انسان گھر میں دبکے مار کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں اپنے آپ کو آئسولیٹ میں کر لیا انسان. آپ غور کر رہے ہیں اس بات کے اوپر؟ کیا تھا وہ منظر؟ اللہ بتا رہا. غور نہیں کرے لوگ. اب یہ جتنے بھی لوگ پوجا کر رہے تھے، مان رہے تھے، پھر یہ کدھر گئے کرامتیں وغیرہ اس وقت؟ انہوں بھی بڑھ گئے، انہوں بھی آکسیجن کے چکر میں ادھر میں. مرید آئے تو نہیں ملتا، اس سے بھی بولے برخاست نہیں، ختم نہیں بھائی، ادھر سے پڑھاؤ، آنے مت دو. پھر حالت کیا ہوئی بھائی؟ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کیا حالت ہوئی؟ ہندو کو لا کے ہندو کا جنازہ لا کے آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں مسجد میں، مسلمان کو جلا رہے. کئی لاشیں دوا خانے سے لے کے چلے گئے، جلا رہے. کون کیا معلوم؟ اچھا دوا خانے والے جب ظاہر ہے کہ ڈیڈ باڈی کو دے رہے ہیں، کوئی کھول کے دیکھنے تیار نہیں ہے. لے کے جاؤ بھائی. اب دیکھنے ہی تیار نہیں تو اب ہندو کیا مسلمان کیا، ادھر کے ادھر چلے گئے، ادھر کے ادھر آ گئے. ہاں مسلمان جل رہے ہیں اور اندران غسل دے کے پورا جو ہے نماز جنازہ ہو رہی ہے ان کی. لیو اس سے زیادہ بھیانک سین اور کچھ ہے؟ ہاں کچھ حاصل کیا تم نے؟ بتا رہے اللہ تعالیٰ ایک معمولی جھٹکا ہے، اور اس کے اندر بھی کوئی حقیقت نہیں تھی. حقیقت کم تھی، فراڈ زیادہ اس میں بھی. اگر پھر بھی نہیں بھائی بول رہے ہیں بولنے والے، ارے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کھانسی زکام کے بھائی، ارے نہیں بھائی کیا لے کے بیٹھے، وہاں مر گئے یہاں مر گئے، وہ اصل کیا قصہ تھا کیا ہے اللہ عالم سمجھ میں آ رہا. تو بہرحال یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سسٹم بنا کے رکھا ہے ہم پہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم اس کو چھوڑ کے دوسروں کے آگے کیسے جھکو گے؟ کیسے تم جا کے سجدہ کرو گے وہاں پہ؟ کیسے ان سے عاجزی کرو گے؟ وہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہے، پیدا ہوئے اور چلے گئے. آج دنیا میں جہاں بھی جائیں گے آپ اسلام کو چھوڑ کے، یا آپ سوچیں گے آپ ہر جگہ آپ جا رہے ہیں تو کون ہے وہاں پہ؟ دیکھیے مسجد عبادت اللہ کا گھر ہے،
اللہ کا گھر کون سا ہے؟ خالص اللہ کی عبادت کہاں ہوتی؟ مسجد میں ہوتی. مسجد میں کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کوئی شخصیت ہے؟ کوئی مجسمہ ہے؟ بولو کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. نماز پڑھنے کے لیے ایک حال بنایا گیا ہے، ختم برخاست. کوئی چیز تو نہیں ہے نا. مسجد کو چھوڑ کے اور جتنے عبادت کے مقامات ہیں مسلمانوں کے بھی اور غیر مسلموں کے بھی، وہاں پہ کیا ہے؟ چرچ جائیں گے تو مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچو ہے. مندروں میں جائیں گے تو ان کے بھگوانوں کے ہیں. ہاں سرداری میں تو وہاں گرو نانک ہے. جہاں بھی جا رہے سب انسانوں کی عبادت ہو رہی. مسجد میں ہے کوئی؟ یہ ہے اسلام. چھوڑ کے جہاں بھی جائیں گے صرف انسان کی پرستش ہو رہی ہے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو. صرف مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کو باقی رکھا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ فرماتے ہیں مساجد خالص اللہ کے عبادت کا گھر ہے. خبردار اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا، کسی اور سے دعا نہیں کرنا. یہ اللہ کا گھر ہے. باقی یہاں سے چھوڑ کے جتنے بھی ہیں، آپ کہیں بھی جاؤ، مزاروں پہ جاؤ تو وہاں کون ہے؟ کوئی نہ کوئی ہے نا اندر. چرچ جا رہے تو کوئی نہ کوئی ہے، مندر کو جانا تو کوئی نہ کوئی ہے، گرودوارے میں تو کوئی نہ کوئی ہے. سو پورے ہر جگہ پیدا کی ہوئی شخصیتیں مخلوق کو دفن کیا گیا، وہاں جا کے عبادت کر رہے ہیں. اللہ بولا میں خالق ہوں، میرے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں. کائنات کا جو نظام ہے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پہ چل رہا ہے بالکل یا طور پہ. اور انسان اللہ کی خاص مخلوق ہے، خاص الخاص مخلوق ہے. اس کے اوپر تو اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. اللہ کا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل انسان کے اوپر ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت ناشکری ہے. دو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. وہ کیا ہے؟ ایک تو انسان جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اس سے راضی نہیں ہے، وہ اس سے خوش نہیں ہے. میں کوئی غریب کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا جو لکھپتی کروڑ اس کی بھی بات کر رہا ہوں. وہ اس سے بھی خوش نہیں ہے اور کچھ چاہتا ہوں نہیں. یہ ایمان یہ بتا رہا ہے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے راضی نہیں ہے، اور جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اور وہ اس کا ناشکرا ہے. دو باتیں ہر انسان کی لائف میں ہے. ہر انسان دیکھو آپ اٹھا کے کیا ہے راضی نہیں ہے. ارے اس کو دیکھو کتنا ملا، انہیں دیکھو کیا کر رہا، انہیں دیکھو کیا کر رہا. حکومت دیتی ہے، اس کی حکومت ہے تو دوسرے ملک پہ قبضہ کرنا ہے، میرے کو راضی نہیں ہے انہیں اس سے بھی. وہ ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا. سمجھ میں آ رہا؟ جس دن انسان جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اگر اس سے راضی ہو گیا اور اس کا شکر گزار بن گیا، وہی پکا مومن ہے. پکا مومن وہی ہے جو کچھ میرے پاس ہے اس سے راضی، اس کا شکر ہے اللہ کا. لیکن انسان نہیں ہے یہ. دیکھ لیجیے ہر ایک کو تقریباً. اس لیے قرآن میں ایک بات کہی گئی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں جس کو جو کچھ بھی ملا ہے نا، خاص طور پہ مال کے متعلق فرمایا، جو مال کی حرص اور مال کی چاہت سے جو بچا لیا گیا، جو بچ گیا، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. اور ہر انسان گھاٹے میں ہے. ہر انسان دنیا کے سب سے بڑے دولت مندوں کو آپ سامنے رکھیے، آپ سب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. انہیں بولا اس کو پیچھے کر کے میں نمبر 1 پہ آنا، انہیں بولا میں نمبر پہ آنا، میں فلاں ہونا. یہی معاملہ لیڈر ہو، یہی معاملہ ملکوں کا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ سارے ملک میری بات ماننا، یہی چل رہی نا پوری ہے. ٹکراؤ آج یہی امتحان اور اللہ تعالیٰ کی طرف
امتحان یہی لیا جا رہا کہ بندہ میں جو کچھ دیا ہوا اس کے اوپر راضی ہے یا نہیں، یا ابھی بھی شکایت میں لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ. ہم غور کر کے دیکھیں گے تو شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ ہر کوئی اس میں مبتلا ہے. اسی لیے دو باتیں جو دیکھنے میں یکساں نظر آتی ہے نا، ایک ہے شرک اور دوسرا ہے شکر. آدمی جو شرک کرتا ہے نا انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتا. خاص بات ہے. شکر کرنے والا شرک نہیں کرتا. پھر شکر کرنے والا شرک نہیں کرتا، اور جو شکر نہیں کرتا وہ شرک کرتا ہے. کیونکہ بولے یہاں مل رہے نہیں، دعا کرو نہیں بتاتے وہاں جا بھائی، کچھ نظر و نیاز کر دے بھائی، وہاں جا کے کچھ مل جاتا تیرے کو. شرک شریکانہ عقائد. سب سے پہلی بات میں اسی لیے اس کو ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کہ اس عقیدے سے ہم کو بچنا ہے. اور یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں شرک کے معنی صرف جا کے مندر میں گھنٹا بجانا ہے، بت کے سامنے جانا. نہیں، یہ تو بت پرستی ہے. یہ تو خاص طور پہ اسی طرح کئی چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے. خالی بت پرستی بول کے نہیں. عاشق خانہ میں لیں گے تو کیا ہو رہا آپ کو؟ وہاں پہ بھی پرستش ہو رہی ہے علموں کی، ہے نا. چرچ میں جائیں گے تو کیا ہو رہا وہاں پہ؟ کون ہے چرچ میں؟ ہے کون چرچ میں؟ کس کی تصویریں ہیں؟ کس کے اسٹیچو ہیں؟ کون سے بت؟ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں مریم، کوئی معمولی شخصیتیں ہیں وہ؟ ارے بھائی میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں دونوں بھی گناہ ہے، لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں میں کہ جو آدمی جا کے کسی قبر پہ کسی مزار پہ جا کے وہاں دعائیں کر رہا، ان سے تو افضل چرچ میں پیغمبر ہے، ان سے بہتر ہے نا وہ تو. ہاں وہاں جاؤ کم از کم. اگر یہ غلط کرنا ہی ہے تو کم از کم وہاں جاؤ. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو عام آدمی ہے، وہ تو پیغمبر ہے، وہاں نبی ہے وہاں. وہ تو کافر ہو گئے بولے تم مومن ہے چلے گئے یہاں. اور میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے کن چیزوں کو تمہارے پر حرام کیا ہے. سب سے پہلے بتایا یہ بات شرک حرام. کسی مقام پہ جا کے یہ سمجھنا کہ یہاں پہ 2 منٹ ٹھہرنے سے یہاں پہ کچھ کرنے سے میری کچھ مصیبت ٹل سکتی، کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ شرک ہوتا ہے. کوئی سمجھ رہے ہیں جا کے مزار کے پاس سے اودی آ گئے اس کو چاٹ لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں شفا ہو جائیں گی. کوئی جا کے کعبۃ، وہ پہلے تھا کعبۃ اللہ کو پھاڑ کے بلیڈا جیب میں رکھ کے کاٹ کے لاتے تھے لوگ. پہلے کیا اب تو اٹھاتے رہے. اتنا سر کا ٹکڑا مل گیا، لوگ یہ سمجھے کہ بس ختم. اب اس میں سے جتنا نکال کے جو ہے کفن میں ڈال رہے تھے لوگوں، بولے اس کی نجات ہو جائے گی. ہاں تصور. پہنچ کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ حدیبیہ ہوئی تھی، وہاں پہ بیٹھے تھے کچھ دیر. وہاں کے درخت کے نیچے آپ آرام فرمائے تھے، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت بھی لیے تھے. سمجھ میں آ رہا؟ تو بعد میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ جا کے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، درخت کے پاس جا کے نفلہ پڑھ رہے تھے. رسول اللہ بیٹھے تھے یہاں پر. تبرک. حضرت عمر نے جب اطلاع ملی یہاں پہ مجمع جمع ہو رہا، کیا بات ہے، اطلاع پہنچی کیا بات ہے، ایسی بات ہے. بولے اس درخت کو کاٹ کے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکو اس کو. آگے چل کے بہت بڑی مندر بھی بن سکتی پھر وہ. کیا حال ہے بتاؤ. ساری چیزیں شرک سے بچو. پہلے شرک، دوسرے نمبر پہ رکھا اللہ تعالیٰ وہ بالوالدین احسانا. کیا شان ہے ماں باپ کی.
اللہ اپنے ذکر کے بعد فوری ماں باپ کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ اسی لیے میرا حق تمہارے اوپر ہے، میں تم کو پیدا کر رہا ہوں، ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، میں پورا کر رہا ہوں تمہاری. لیکن یہ جو ماں باپ ہے نا تمہارے، ان کے بھی تمہارے اوپر احسانات ہیں. اللہ رب ہے، اللہ پال رہا ہے، اللہ پرورش کر رہا ہے، لیکن تمہارے ماں باپ کو اللہ ذریعہ بنا ہے تمہاری پرورش کا. لہذا میرے بعد ان کا حق ہے اب تمہارے اوپر. میرے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا حق ہے تمہارے اوپر، تو وہ تمہارے ماں باپ کا ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. ہاں، ماں باپ بتایا، ماں کا مقام کیا ہے بتایا. دیکھو قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے خدمت کرو ماں کی. باپ کے متعلق فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک جنت کا دروازہ ہے وہ، اور تم کو اسی دروازے سے جنت میں جانا پڑے گا. اگر تم باپ کو ناراض کرو گے تو پھر باپ کے اختیار میں وہ دروازہ کھولے گا یا نہیں کھولے گا. ہاں، یہاں ستانا باپ کو، اب دروازہ نہیں کھلتا پھر. ہاں، کھلتا ہی نہیں دروازہ. یہ بتائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے متعلق. ماں باپ کی اہمیت، قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار اپنے ضعیف اور بوڑھے ماں باپ کو اف تک نہیں بولنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکی سے بات نہیں کرنا، ان سے زور کی آواز میں بات نہیں کرنا. اپنے کندھوں کو ماں باپ کے آگے جھکا کے رکھنا خدمت کے لیے ہمیشہ. یہ قرآن کے احکامات ہیں. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آ گئی بات. رکو نمبر 4 اور 5 بنی اسرائیل 15واں پارہ پڑھ لینا آپ. ایک رکو ہے پورا، 1.5 کچھ 4-5 ماں باپ کے متعلق. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لفظ کیا لایا ماں باپ کے ساتھ اللہ نے؟ احسان کا لایا. احسان کے 2 معنی ہیں. 2 معنی کیا ہے احسان کے؟ ایک معنی تو یہ ہے بڑے اچھے اور خوبصورت طریقے سے ان کی خدمت کرو، کوئی کسر باقی مت رکھو، تم پرفیکٹ رہنا خدمت میں ان کے ہمیشہ. ایک معنی یہ ہو گئے. ایک معنی احسان کے یہ ہے ماں باپ کا جو حق تمہارے اوپر ہے اس سے زیادہ تم ان کی خدمت کرو، اسی کو احسان بولتے ہیں. حق سے زیادہ کسی کو دینا، اس کے حق سے زیادہ، اسی کا نام احسان ہے. یہ دونوں باتیں آتے ہیں اس لفظ کے اندر. ماں باپ کا وہ مقام ہے تم. لیکن ہمارے پاس ماں باپ کے متعلق بہت ساری لاپرواہیاں ہیں. نوجوان نسل میں، ہمارے بچوں میں، کالج کے بچے فلاں، ماں باپ کی اہمیت ہی نہیں. ان کے دوستوں کی اہمیت ہے ماں باپ کے مقابلے، لیکن ماں باپ کی نہیں ہے. ارے یار، وہ ماں باپ جو تمہارے فیوچر کے لیے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، اپنے زندگی بھر کی انکم کمائی کو تمہارے اوپر ختم کر رہے ہیں. انہیں معلوم ہے میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اس کے باوجود بھی ماں باپ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم آگے بڑھنا، تم کامیاب رہنا. اتنا ماں باپ قربان دینے کے بعد بھی اب پلٹ کے آپ ماں باپ کا جو ہے کیا کر رہے ہیں آپ پلٹ کے؟ انسان ہونے کے ناطے سوچیے آپ. اس کے بعد پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. یہ ایک عربوں کے یہاں کچھ ان کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے. قتل سے مراد جو بچہ لڑکی پیدا ہو جاتی تھی نا، بچی، تو ان کو بچی پیدا ہونا پسند نہیں تھا، تو لہٰذا وہ بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس طرف اشارہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اسی لیے تھا کہ وہ بچی کو پالنا، پرورش کرنا، بڑا کر کے پھر دوسروں کو دے دینا، پھر اس کی حفاظت بھی کرنا بچی کی. قبائلی زندگی تھی، جنگ و جدال تو چلتے رہتا تھا اس وقت، ہے نا. اب یہ بچوں کو گھروں کو چھوڑ کے نکل گئے یہ لوگ، ان کی حفاظت بھی ہونا نا. پھر یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی. تو کچھ لوگ یہ تھے کہ بھائی بچی نہیں چھو،
جیسے آج ہمارے پاس ہے کچھ لوگ ہیں پیٹ میں چسکا تو ایکسیڈنگ ہو رہی اور اس کو جناب عالی اگر بچی ہے بولے تو فوری آبورشن کرا دے رہے. وہ دور کی یہ دور کچھ بھی فرق نہیں ہے. اللہ کا حکم جب جو تھا مت کرو، آج بھی ہے مت کرو. تم اگر لڑکی ہے معلوم ہو گیا تم کو اس لڑکی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بیٹی ہے تمہاری، تمہارے اوپر کوئی بوجھ بننے والی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جیسے تم کو رزق دے رہا ہے اللہ ان کو بھی رزق دے گا، تمہارے اوپر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہر ایک کو دے رہا، آپ کو دے رہا نہیں دے رہا، اللہ اس کو بھی دے گا. املاق، املاق کے معنی مفلسی. افلاس کیا ڈر ہے، مفلسی کا ڈر ہے، کیا ہوگا بچے کو کیسا کہیں گے کیسا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس کے اندر. لہٰذا یہ ڈر سے کیوں نحن نرزقکم وإیاہم، کیونکہ ہم ہی تم کو بھی رزق دینے والے ہیں اور تمہارے اولاد کو بھی ہم ہی دینے والے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. دیکھو بے حیائی کے قریب مت جاؤ، بے شرمی کے قریب مت جاؤ، چاہے کھلے طور پہ ہو چاہے چھپے طور پہ ہو، دونوں طریقے سے ہے. نہ چھپ چھپ کے کسی کے تم عاشقی کرو اور نہ کھل کے کرو، دونوں ہے نا، دونوں. کیوں؟ اسی لیے جہاں کوئی معاشرہ سماج سوسائٹی ایسی ہے ابھی بھی جس کو عیب سمجھا جاتا ہے نا، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، دوسرے یہاں پہ جیسے یورپ میں چلے جائیں گے اب تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. باپ کے سامنے بیٹی، بیٹی کے سامنے باپ، جناب یہ سب کرتے ہوئے تو وہاں پہ وہ عیب نہیں ہے، وہ کھل کے کرتے ہر چیز. لیکن ہمارے پاس نہیں، چھپا چھپا کے ایسے ہوتی ہے نا. کلچر ہمارا کچھ وہ ہے، ان کا کلچر کچھ اور ہے. تو اسی لیے اللہ دو باتوں کو فرمایا، نہ کھلے طور پہ نہ چھپے طور پہ. دونوں صورتوں میں تم بے حیائی کے کام کے قریب مت جاؤ. اللہ کا حکم ہے قرآن میں. دیکھو حرام فرمایا اس کو اللہ نے. اب پڑھ لیں گے سورہ اعراف میں بات آتی ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس بے حیائی کے عمل کو، اس کام کو، چاہے چھپ کے ہو چاہے وہ کھل کے ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے. آج دنیا تین کام اس وقت پوری دنیا میں عام ہے اس وقت، تین کھل کے ہے. ایک نمبر 1 پوری یورپ کے اندر اس وقت بے حیائی عام ہے، کوئی عیب ہی نہیں ہے اس کو. انہیں خالی ایک بارش کا لباس پہن رہی، باپ کے سامنے ماں کے سامنے، کوئی عیب نہیں ہے. پورا یورپ ہے. دوسرا شراب ہے، یورپ پورا. تیسرا سود ہے، پورا یورپ. یہ تین کام جو اللہ حرام میں لائے نا اس میں پورا یورپ ملوث ہے اس وقت. کوئی آدمی اس وقت وہاں پہ نہ شراب سے بچا ہوا ہے، نہ سود سے بچا ہوا، نہ بے حیائی سے بچا ہوا. جس کی جیب میں دیکھو سو وہی بینک ہے، وہی کریڈٹ کارڈ، وہی کارڈ، یہ کارڈ، وہ کارڈ، وہی کارڈ، ہیلتھ کارڈ، یہ کارڈ، سب کچھ بھی نہیں ہے. یہ تین چیزیں حرام. اور آہستہ آہستہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی آ گئے بھی یہ چیزیں. وہ ذہنیت، بے حیائی کی کوئی شرم حیا باقی نہیں ہے. رہا صاحب پورا کسر ہمارا یہ موبائل کر دیا، پورا آپ کے جیب میں ہے، پوری دنیا آپ کی مٹھی میں. بولا نا وہ پوری دنیا مٹھی میں نہیں گھٹی میں آ گئی آپ کی، ہر جگہ. کیا دیکھنا ہے آپ دیکھ لو، کوئی ضرورت نہیں. اب موبائل پہ تو پابندی لگا ہی نہیں سکتے آپ. 2 سال کا بچہ بھی ہے تو انہیں بھی کھینچ لے رہا موبائل، باپ کے ہاتھ میں سے، ماں کے ہاتھ میں سے. بلکہ ماں باپ خود جناب فری ہونے کے لیے بچوں کو موبائل دے رہے ہیں تاکہ وہ فری ہو سکے. ہاں
نہیں تو اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، لہٰذا دے دو کچھ تو بھی لگا دیں گے، وہاں سے لگا رہا ہے تو کہاں سے لیں گے؟ اب آپ موبائل کے ہم کیا کریں، پابندی لگاؤ، پابندی سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ذہن سازی کرنا پڑتا، آدمی کے برین کو واش کرنا پڑتا، اس کے اندر آپ کیا اس کے برائیاں سمجھانا پڑتا آپ کو۔ پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہاں تک تھوڑی دیر کے لیے گھر میں پابند ہوگا، باہر نکلا تو کیا پابندی آپ کی، لہذا دماغ اس کی تربیت ہونی چاہیے، ہونا اسلامی تعلیمات، بتانا اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ اللہ قرآن میں یہی بات بتایا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، کرو بتاؤ ان کو کن چیز سے بچنا ہے تم کو، ذمہ داری ہماری ہے، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے کس کو ووٹ ڈالوں میں، یہ مسئلہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا ہے۔ آپ اس کو ہلکے میں ٹیک اٹ ایزی مت لیجیے، آپ پوچھ ہونے والی ہے، کیا کرے تم کو ہم نے اولاد دی تھی، نگران بنایا تھا، باپ بنایا تھا، ماں بنائے تھے ہم تم کو، کیا کریں تم اولاد کے ساتھ؟ دنیا میں بچے کو تھوڑا سا اگر بخار آئے گا تو ڈاکٹر کیسے بھاگ رہے آپ، تم تو بچے کو تو جہنم میں جانے والا بنا دے رہے، کیسے برداشت کرو گے کہ تمہارا بچہ دوزخ میں چلا جائے گا؟ ہاں، اتنے ناز اتنے نخروں سے آپ بچوں کو پال رہے ہیں، ذری تکلیف نہیں ہونے دے رہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ اولاد کا تمہاری؟ دوزخ سے بچانے کے لیے تم نے کیا کیا ان کے لیے؟ کتنا ٹائم دیا، کتنا وقت دیا ان کے لیے تم نے؟ کیا تربیت کی ان کی تم نے؟ یہ پوچھا جائے گا نا، یہ سوال اپنی جگہ ہے۔ اس سے آپ کو انجان بننا یا غافل رہنا تو اپنی تباہی آپ ہے، ابھی ہے، سمجھے؟ اپنی تباہی آپ ہے، بلکہ آج ہم بچوں کو جو پیار و محبت سے پال رہے کھلا رہے ہیں نا، یہی بچے اللہ کی عدالت میں ہم کو پکڑیں گے۔ یہ کیا پکڑیں گے؟ یہ بتائش نہیں میرے ماں باپ جو بتائے وہی کرا، اچھے کالج میں ڈالا، مارک لایا، پاس ہو گیا ہمیں، لیکن یہ بتائش نہیں میرے کو اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، کون گھٹیں گے، کون پکڑے جائیں گے اس میں؟ اب پھر ہماری اولاد بگڑیں گی، ہم مر جائیں گے اس کے بعد، اب ہماری جو اولاد ہے جب وہ باپ بنیں گے تو ان کی اولاد کا کیا ہوگا؟ اب بھی یہ حال ہے، یہ بگڑے ہوئے جو اولاد ہماری ہے نا، یہ بھی کل کے باپ بننے والے ہیں، پھر ان کی اولاد کا کیا ہوگا؟ پڑھو، کون سا دین آئے گا ان کے پاس؟ حج۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرما رہے، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ دیکھو انسان کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے پاس، انسان کو اللہ نے بڑا مکرم بنایا ہے، اللہ کے پاس بڑی عزت ہے انسان کی۔ آدم کی اولاد ہے انسان، آدم کون تھے؟ پیغمبر تھے، تو زمین پہ بسنے والے کون ہیں؟ یہ پیغمبر کی اولاد ہے، نہیں؟ پھر کتنا بڑا مقام ہے، خالی اپن سید ہو بولے تو کتنے کی حالات یہاں پہ ہو رہے، چوم رہے، چھام رہے، کیا کیا کر رہے ہیں سید کو، تو یہ تو لہرے گا انبیاء کی اولاد ہے پوری، انسان بڑا مکرم ہے اللہ کے پاس۔ وہ ایمان اور کفر کے فیصلے تو بعد میں ہوں گے وہاں، لیکن اس دھرتی کے اوپر تو اللہ نے آدم کی اولاد کو رکھا ہے، سب مکرم ہے پورے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کو قتل مت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے قتل انسانی کو حرام قرار دیا ہے، اللہ یہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہو قتل کا، اس کی اجازت اللہ دیا ہے، قصاص جس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں، اور وہ کچھ چیزیں اور بھی ہو، لیکن کسی کو قتل کرنا کسی گناہ کی وجہ سے، دیکھو اللہ کو سب سے زیادہ کس سے نفرت ہے؟
بات اوپر کیا آئی تھی؟ شرک. اتنی نفرت ہے کہ اللہ بلا جہنم میں ڈالوں گا. تو زمین پہ میجورٹی کس کی ہے؟ اتنی نفرت ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کھلا رہا پلا رہا برابر رکھا نہیں رکھا. تو مطلب کیا ہوا ان کے اللہ کے بعد مکرم حساب وہاں ہوگا ان کا برابر کہ یہاں پہ تمام انسان کو برابر کر کے اللہ نے. اگر ہم کسی انسان کا قتل کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے. یہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور قرآن میں کیا بات فرمائی سورہ نساء میں اللہ کا خاص طور پہ مومن کے لیے ہے. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. اگر کوئی آدمی ارادہ کر کے عمدن کسی مومن کو قتل کر رہا ہے، اللہ ڈائریکٹ بول رہے ہیں کہ میں اس کو جہنم میں ڈالنے والا ہوں اور اس کے اوپر میری لعنت ہے. فرمایا اس کے اوپر میرا غضب ہے اس کے اوپر. قرآن میں کیا کر رہا مسلمان پہ؟ مسلمان کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے روڑیاں ہیں مسلمانوں میں، کتنے گینگاں ہیں مسلمانوں کے آپس میں، کتنے لینڈ گرا پر ہیں مسلمان. ہاں کتنے لیڈر ہیں پال کے رکھے گنڈوں کو. قتل جاؤ بھائی سنبھال لے، تم قتل کر دو. اتنی لینڈ گرافنگ ہو رہی، کتنے قتل ہو رہا ہے. کوئی پوچھ کے دیکھنے والا پڑھ رہا نا روزانہ اخبار میں، یہاں اس کی لاش وہاں اس کی لاش قتل. نوجوان بچے بھی، وہ بھی 20 سال 25 سال 30 سال کے بچے، نوجوان بچے مسلمان قتل. تصور میں لاؤ ذرا آپ. اس ماں سے پوچھے اس کا بچہ قتل ہو گیا ہے، اس باپ سے پوچھے جوان اس کا بچے کو آپ قتل کر دیجیے، کیا گزر رہی اس کے دل کے اوپر. اسی لیے تو اللہ بولے اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے اور جہنم ہے. ہم آپ جس کو آپ قتل کر رہے ہیں اس کو جو پالا ہے نا، اس کی ماں نے پیٹ میں رکھا ہے پالا ہے، اس کی کیا بدوائیں نکل رہی ہیں. اسی لیے تو بولا کہ رحم نہیں ہے اس معاملے میں کہ تو نمازی ہوں گا، روزے دار ہوں گا، حج کر کے آئے گا 10 مگر کسی مسلمان کو قتل کیا تو ڈائریکٹ جہنم میں دے. کوئی رعایت نہیں اس معاملے میں، حرام قرار دیا قتل انسانی کو حرام. بلکہ قرآن نے تو یہ بات کہی سورہ مائدہ میں، کسی ایک انسان کو قتل کرنا پورے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. اسی طرح کسی ایک انسان کی جان بچانا پورے انسانوں کو بچانے کے برابر. اللہ یہ بنیاد بتائیے. اور آج ہم قتل معمولی باتوں میں قتل، کچھ قرضوں میں بقتل. کیا تھے بھائی ابھی 5000 باقی کا 17 نہیں دے رہا، قتل. ہر کرو کیسے امتی ہیں ہم؟ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ہماری تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیا ہوں گا کل؟ اچھا اس کو مارنے کے بعد کیا آپ بچنے والے ہیں؟ چلو بھائی اس کو مار دیا، اب مار گیا اس کو، میں اب تو میں مرنے والا نہیں ہوں. ارے بھائی کچھ دن کے بعد آپ بھی مریں گے، کچھ سالوں کے بعد آپ بھی مریں گے. آپ کا بھی قتل ہوں گا، قتل نہیں ہوا تو آپ کو تباہی موت آئیں گی. پھر تو آپ بھی جائیں گے نا. جس کو قتل کر دیا وہ چلا گیا اور آپ کے انتظار میں ہے انہیں. یہ مارے سو والا بھی آنے والا ہے. جب کیا کریں گے؟ جب وہاں پہ مقدمہ آئے گا. پھر انتظار کے بعد یہ ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے. خالی نماز دین نہیں ہے، خالی نماز پڑھ لیے روزے رکھ لیے قصہ ختم، یہ نہیں ماننا. پورا دین ہے یہ پورا دین ہے. یہ دین تصور کیا ہے دین کا وہ بتایا اللہ تعالیٰ. صراط مستقیم کیا ہے وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد فرمایا حرام جو اللہ نے ٹھہرا کسی کو مت قتل مت کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاکید کر رہا ہے، اس بات کی تاکیدی حکم دے رہا ہے، وصیت کر رہا ہے ان باتوں کی تاکہ تم سمجھداری سے کام لو. ذرا جذبات سے نہیں، سمجھداری سے کام لو. ہم کیا کرتے ہر معاملے میں جذبات، اور جذبات کبھی بھی انسان کی عقل کو ڈھانک لیتی ہے. چیز
انسان کی عقل کے اوپر مسلط ہو جاتے جذبات. اسی لیے ایک ایمان والے کو سنجیدہ ہونا چاہیے ہر معاملے میں. سوچ اور سمجھ کے کام کرو, کیونکہ اللہ نے تم کو عقل دے کے پیدا کیا ہے, تم عقل والی مخلوق ہو. ہاں, سوچ سمجھ کے زندگی گزارو. جو کام بھی کرو تو عقل سے کام کرو. تم عقل انسانی, اللہ تمہیں وصیت کر رہا تھا کہ تم سمجھداری سے کام لو, عقل سے کام لو. ہم تو عقل سے کام ہی نہیں لیتے. جذبات ہمارے پاس ہیں. کیا جذبات میں سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں بھی نقصان, آخرت میں بھی نقصان ہے. دو جگہ نقصان ہے جذبات میں. اسی لیے صبر کی تعلیم دیا قرآن نے آپ کو, اور یہ بھی بشارت دیا ان اللہ مع الصابرین. جذبات سے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, سنجیدہ لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ جذباتی نہیں, اور ہم جذباتی ہیں سب سے زیادہ. مسلمان جذباتی ہیں. ہر گناہ جذبات میں ہو رہا ہے تقریباً. میاں بیوی کے جھگڑے جذبات میں, غصے میں طلاق طلاق طلاق, قصہ ختم, جاؤ. کئی طلاقیں ہو جا رہے ہیں جذبات میں. پھر غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کیا کر دیا, میں بول کے بیٹھے ہوئے مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں. پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مفتی صاحب بولے قصہ ختم, اب تمہارا بیوی کے پاس جا ہی نہیں سکتے, طلاق ہو گئی, تمہاری جدا ہو گئی. پھر بچوں سے الگ مسئلہ ہے. بچے باپ کا دل ٹکڑا دے, اب بچے تو ماں کی طرف جائیں گے. وہ ایک ذہنی عذاب لے ہوا باپ, بچے یاد آئیں گے آپ کو. ارے کتنے پرابلم میں پڑ رہے ہیں بھائی آپ. پھر کورٹ کچہری فلاں فلاں ساری چیزیں ہیں. آپ کا سکون برباد ہو گیا نا. آپ جس بچے کو ستائے ہیں تو کیا وہ لوگ بھی خاموش بیٹھیں گے آپ کے لیے؟ یہ الگ آپ کی زندگی کے لیے ایک تباہی ہے. کتنے پرابلموں میں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ اس کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کے کتنے مصیبتوں میں, ذرا سوچو. رحمت للعالمین آئے ہم کو رحمت بتانے. سوچو اور کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں, عقل سے کام لو, لعلکم تعقلون. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. یہ اوپر آیت آئی تھی 151. 100 ہم کہاں تک پڑھے اب؟ لعلکم تعقلون. ایک آیت ہم نے پڑھی ہے آج. انشاءاللہ اس کے بعد والی اور 3 آیات ہیں, اس کو ہم آنے والے منگل میں رکھیں گے. ٹائم اور آپ اگر بات آگے شروع کریں گے تو بات ناقص ہو جائے گی. اسی لیے ٹائم بھی ہو گیا, اور انشاءاللہ ماں باقی کی باتیں آپ کو آنے والے نشست میں بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. جزاك الله.